الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ ليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين. تو اللہ تبارک و تعالی ولیصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم لیقول لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اعتکاف کے لیے قبول فرمایا. یہاں دینی مجلس یہ روزانہ 10 دن اعتکاف میں ہوتی رہے گی. ہر شخص مسلسل اگر بات کو سنے گا انشاءاللہ اس کو بہت نفع ہوگا. اسی طریقے سے صبح میں 11 سے 12 ہوگی، اس میں بھی مرد حضرات جن کے پاس بھی وقت ہو تو یہاں آ جائے مسجد میں، عورتیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر سنیں گی تو بہت نفع ہوگا وہ مجلسوں بھی. اس میں یہ حدیث اس کا ترجمہ ہے. حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فقہائے صحابہ میں سے ہیں، بڑے صحابہ میں سے، وہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے کوئی ضرورت پیش آئے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے کوئی ضرورت پیش آئے. آج ہمیں ہر انسان کو کوئی نہ کوئی ضرورت پیش آتی ہے. ضرورت پیش آئے تو کیا کرے؟ یا کسی آدمی سے کوئی کام پیش آ جائے، اللہ تعالیٰ سے ضرورت یا کسی آدمی سے کوئی کام کروانا ہے مخلوق میں سے، تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے، اچھی طرح سنت کے مطابق تمام آداب کے ساتھ وضو کرے، پھر 2 رکعتیں پڑھے، اور پھر 2 رکعت پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اور پھر دعا کے کلمات کہے. جی پھر دعا کے کلمات کہے، جو کلمات بتائے، وہ جو کلمات بتائے، الحمدللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین، آخر تک یہ مسنون مقبول دعاؤں میں یہ چیز مل جاتی ہے. تو پہلا وضو کرے پھر یہ کلمات کہے. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نماز کا طریقہ بیان فرمایا ہے جس کو عرف عام میں صلاۃ الحاجت کہا جاتا ہے. ہر انسان کو حاجت کی ضرورت پڑتی ہے. صلاۃ الحاجت کے بارے میں لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، کیا کیا سب میں باتیں چل رہی ہوتی ہیں، تو چاہتے ہیں کہ صحیح طریقہ سب کو مل جائے.
ایک تو استخارے کے بارے میں بھی بہت سارے لوگ پریشان ہیں، پتہ نہیں کیا کیا طرح کی باتیں چل رہی ہوتی ہے، اور انسان ایک دوسرے سے استخارہ کراتا رہتا ہے. اس کے بارے میں بھی باتیں آئے گی. ایسی باتیں آئے گی جو عام طور پر ہمارے درمیان میں ہمیں ضرورت ہے کہ اس کا صحیح راستہ ہمیں پتہ نہیں. انشاءاللہ 10 دنوں میں وہ باتیں ہوگی جس سے ہماری بہت ساری جہالت، غلط فہمیاں دور ہو جائے گی. اس کو صلاۃ الحاجت کہتے ہیں. جب بھی کسی شخص کو کوئی ضرورت پیش آئے یا کوئی پریشانی لاحق ہو جائے یا کوئی کام کرنا چاہتا ہو لیکن وہ کام ہوتا ہوا نظر نہ آ رہا ہو یا اس کام کے ہونے میں رکاوٹیں ہو، تو اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو یہ تلقین فرمائی، طریقہ بتایا کہ وہ نماز حاجت پڑھے، اور نماز حاجت پڑھنے کے بعد دعائے حاجت پڑھے. وہ جو دعا تھی اس دعا کا نام دعائے حاجت ہے. اور پھر اپنا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی زبان، ہر ایک کی اپنی اپنی زبان، کوئی اردو میں، کوئی انگلش میں، کوئی گجراتی میں، اور کوئی کناڈی میں، جس کو جو اپنی زبان ہو اپنی زبان میں الفاظ میں پیش کرے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور اپنی زبان بولنا تو آسان ہے، یہ عربی زبان کی دعائے حاجت ہے وہ تو کتاب میں سے دیکھ کر پڑھ لو، اس کے بعد دعا مانگو اپنی زبان میں. پھر اپنا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں پیش کرے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اگر اس کام میں خیر ہوگی، یاد رکھے کہ ہم نے حاجت کی نماز پڑھ لی تو ہمارا کام بننا چاہیے، یہ ضروری نہیں. یہ سوال بہت سے لوگوں میں، اور بہت سے لوگوں نے مجھ سے سوال بھی کیا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم حاجت مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بار بار اللہ کے حکموں پر چلتے ہیں، ہماری دعا مانگتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی. تو یاد رکھے ہمارے لیے مانگنا ضروری ہے، لیکن جو مانگا وہ ملنا ضروری نہیں، یا اسی وقت ملنا ضروری نہیں، یہ دھیان میں رکھے. تو فرمایا دعا مانگے، اگر اس کام میں خیر ہوگی تو انشاءاللہ وہ کام ضرور ہو جائے گا. وہ کام میں خیر ہوگی تو انشاءاللہ وہ کام ضرور ہو جائے گا. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، یہ نبی کی سنت ہے کہ ضرورت کے وقت نماز حاجت پڑ جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے. بس ہمیں یہی طریقہ ملتا ہے. جب بھی کوئی پریشانی آئی کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، 2 رکعت نماز پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ کی زبان میں مانگے، پھر اطمینان سے اپنا کام کرتا رہے. اللہ چاہیں گے تو پورا کریں گے، اور اللہ نے چاہا نہیں پورا کیا تو اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی. جی اب بات سنو، ایک مسلمان اور ایک کافر میں کیا فرق ہے؟ مسلمان بھی وہی کام کرتا ہے اور ایک کافر بھی وہی کام کرتا ہے. تو مسلمان سمجھتا ہے یار میرے کو کچھ ملتا نہیں، میں تو مسلمان ہوں، ایمان والا ہوں، کیوں میرا کام نہیں بنتا؟ اس کے بعد اس غلط فہمی کو سمجھے. اس سے بتانا مقصود ہے کہ انسان کو جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے، انسان کو جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ ظاہری اسباب اور دنیاوی اسباب اختیار کرتا ہے. بھئی ہمیں ضرورت پیش آتی ہے تو ہم اسباب اختیار کرتے ہیں، اور شرعاً ان اسباب کو اختیار کرنے کی اجازت بھی ہے. لیکن ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان یہی فرق ہے کہ جب ایک کافر دنیا کے ظاہری اسباب اختیار کرتا ہے تو وہ انہی اسباب پر بھروسہ کرتا ہے کہ جو اسباب میں اختیار کر رہا ہوں انہی اسباب کے ذریعے سے میرا کام بن جائے گا. مثال سے بات سمجھ میں آئی. مثلا فرض کرے کہ ایک شخص بے روزگار ہے، روزی نہیں، اس کے کوئی کام نہیں ہے، جاب نہیں ہے، شاپ نہیں ہے، بے روزگار ہے، اور اس بات کے لیے بھائی اس آواز کو سلو کر لیں، یہ جو آواز آتی ہے ڈبل، جو انتظامیہ ہے اس کو دیکھ لیں. مثلا ایک شخص بے روزگار ہے اور اس بات کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ مجھے اچھی ملازمت مل جائے. جس کو جاب نہیں، جاب ڈھونڈے گا کہ مجھے اچھی ملازمت مل جائے.
اب ملازمت حاصل کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ جگہ تلاش کرے، اور جہاں کہیں ملازمت ملنے کا امکان ہو وہاں درخواست دے، اپلیکیشن دے، سمجھے نا؟ ایک طریقہ تو یہ ہے، اور الگ الگ جگہوں پر جا کر وہ اپنی محنت کرے، اور اگر کوئی جاننے والا ہے تو اس سے اپنے حق میں سفارش کرائے کہ بھائی دیکھو مجھے کام چاہیے، آپ کا فلاں جاننے والا ہے، ذرا اس کو بولو ضرورت ہو تو میرے کو کام دلا دے۔ یہ سفارش کرنے کی اجازت ہے، اور اگر کوئی جاننے والا ہے تو اسے اپنے حق میں سفارش کروائے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب ظاہری اسباب، یہ کیا ہے؟ ارے بولو، ظاہری اسباب ہے۔ اب ایک کافر وہ بھی اسی اسباب کو اختیار کرتا ہے کہ نہیں؟ اس کو بھی کام کی ضرورت ہوگی تو ایسے ہی کرے گا، جا کے کام ڈھونڈے گا، لوگوں کو کہے گا۔ ایک مسلمان کو بھی ضرورت ہوگی تو وہی کام کرے گا۔ تو اب اس میں فرق سمجھ میں آئے۔ ایک کافر جو ہے وہ سارا بھروسہ، وہ کام کرنے کے بعد سارا بھروسہ اپنی جو ظاہری تدبیر تھی اسی پر کرتا ہے کہ مجھے اس میں کامیابی ملنی چاہیے۔ وہ سارا بھروسہ اپنے ظاہری اسباب پر کرتا ہے، اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ درخواست ٹھیک طریقے سے لکھ دوں، سفارش اچھی طریقے سے کرا دوں، تمام ظاہری اسباب اختیار کر لو، بس اس کی پوری نگاہ، پورا بھروسہ انہی اسباب پر ہے۔ یہ کام کافر کا ہے۔ اور مسلمان کا کام یہ ہے کہ اسباب تو وہ بھی اختیار کرے جیسے کافر نے اختیار کیا، اسباب مسلمان بھی اختیار کرتا ہے، درخواست وہ بھی دیتا ہے، سفارش کی ضرورت جائز طریقے سے یہ بھی کرتا ہے، وہ سفارش بھی کراتا ہے، لیکن اس کی نگاہ اس اسباب پر نہیں ہوتی۔ مسلمان اسباب کو اختیار کرے گا، نگاہ اللہ پر ہو، نگاہ اللہ پر ہو۔ میرا کام اتنا تھا، جا کے کہیں درخواست دینا، کسی سے سفارش کرانا، اللہ نے کام منظور ہوگا تو اللہ قبول کریں گے، نہیں ہوگا تو یہاں سے نہیں کسی اور جگہ پر تلاش کریں گے۔ اس کا ایمان، اس کا یقین اللہ پر ہوتا ہے، اور اگر ایک کافر محنت وہی کرتا ہے لیکن اس کا یقین اسی پر ہوتا ہے، اس لیے وہ کام نہ ہونے پر پریشان ہوگا، اور ایک مسلمان اس کا یقین اللہ پر ہے، کام نہ ملنے پر پریشان نہیں ہوگا، لیٹ بھی ہو جائے گا تو پریشان نہیں ہوگا، اور کافر پریشان ہوگا، ہائے میرا کیا ہوگا، ہائے میرا کیا ہوگا۔ مسلمان کہے گا بھائی میرا اللہ نے نہیں چاہا، کوئی بات نہیں، دوسری جگہ پر بیچتا ہوں، یہ کرتا ہوں۔ تو یہ بات کو دھیان رکھیں۔ تو یہ ہے کہ تو درخواست وہ بھی دیتا ہے، یہ بھی دیتا ہے، لیکن اس کی نگاہ ان اسباب پر نہیں ہوتی۔ وہ جانتا ہے کہ نہ درخواست کچھ کر سکتی ہے اور نہ یہ سفارش کچھ کر سکتی ہے۔ مسلمان کا یقین ہوتا ہے کسی مخلوق کی قدرت اور اختیار میں کوئی چیز نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے؟ مسلمان کا یقین ہے کہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ، کسی کے اختیار میں کوئی چیز نہیں۔ ان اسباب کے اندر تاثیر پیدا کرنے والی ذات اللہ جل جلالہ کی ذات ہے۔ ان اسباب میں اثر پیدا کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی، اللہ چاہیں گے تو ہم نے جو سبب اختیار کیا ہے اس میں تاثیر ہوگی، یعنی درخواست قبول ہو جائے گی۔ وہ مسلمان تمام اسباب اختیار کرنے کے بعد اسی ذات سے مانگتا ہے کہ اللہ ان اسباب کو اختیار کرنا آپ کا حکم، یہ اللہ کا حکم ہے، میں نے اسباب اختیار کر لیے لیکن اس اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والے آپ ہیں، آپ ہی سے مانگتا ہوں کہ آپ میری مرادوں کو پوری فرمائیں۔ تو سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ہے، اور غیر اسباب اختیار کرنے کے بعد اسی اسباب پر یقین کرتا ہے، اس لیے وہ پریشان ہوتا ہے۔ اور مسلمان بھی اسی اسباب پر اگر بھروسہ کرے گا تو وہ بھی پریشان ہوگا، وہ بھی پریشان ہوگا۔ تو اس کے لیے تسلی یہ ہے کہ اللہ نے نہیں چاہا، تکلیف ہوگی لیکن صبر کرے، شکایت نہ کرے کہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور سنیں، سمجھے اس کو، جیسے ایک بیمار آدمی ہے، دوسری مثال، ایک شخص بیمار ہو گیا، اب ظاہری اسباب یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے، بھائی بیمار ہو جائے تو کیا کرے؟ یہ توکل کرے کہ نہیں اللہ اچھا کر دے گا۔ ایسا نہیں کرنا،
دوا لینے کے بعد بھی اللہ ہی اچھا کرتا ہے، اور دوا نہیں لیں گے تو بھی اللہ اچھا کرتا ہے، لیکن ہمیں کہا ہے کہ اسباب اختیار کرو۔ اگر ہم توکل کر کے بیٹھ جائیں گے اللہ شفا نہیں دیں گے کہ تم نے اسباب کو کیوں چھوڑ دیا۔ تو اسباب اختیار کرنا ہے۔ مثلا ایک شخص بیمار ہو گیا، اب ظاہر اسباب یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور جو دوا وہ تجویز کرے وہ دوا استعمال کرے، جو ڈاکٹر بتائے گا اس کے مطابق عمل کرے گا، جو تدبیر وہ بتائے وہ تدبیر اختیار کرے۔ ڈاکٹر تدبیر بتاتا ہے کہ بھائی تمہیں ایسا رہنا ہے، ایسے کھانا ہے، ایسی ہوا میں رہنا ہے، تدبیر بتاتا ہے۔ اب اس کی بات کو مانو، کیونکہ اسی کی بات کے اندر ہمیں شفا رکھی اللہ نے۔ یہ سب ظاہری اسباب ہیں، لیکن ایک کافر شخص جس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں، وہ سارا بھروسہ ان دواؤں اور تدبیروں پر کرے گا کہ میں نے دوا لایا مجھے شفا نہیں مل رہی، بھائی کیوں شفا نہیں مل رہی پتہ نہیں، تو وہ انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ دواؤں تدبیروں پر کرے گا اور اس کا سارا بھروسہ ڈاکٹروں پر ہوگا۔ البتہ ایک مومن بندے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ تم دوا اور تدبیر ضرور کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دوا اور تدبیر ضرور کرو، لیکن تمہارا بھروسہ ان دواؤں اور ان تدبیروں پر نہ ہونا چاہیے۔ ہمارا بھروسہ اس پر ہو جاتا ہے، دواؤں پر بھروسہ نہیں، شفا اللہ نے دی ہے۔ تدبیروں پر نہ ہونا چاہیے، بلکہ تمہارا بھروسہ اللہ جل شانہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات شفا دینے والی ہے، اگر وہ ذات ان دواؤں میں اور ان تدبیروں میں تاثیر نہ ڈالے تو وہ ان دواؤں اور تدبیروں میں کچھ نہیں رکھا ہے، تاثیر نہ ڈالے تو کچھ نہیں رکھا ہے۔ اور ایک ہی دوا ایک بیماری میں ایک انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہے، دوا ایک ہی ہے، ایک انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہے، دوسرے انسان کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ تو ایک ہی دوا ایک انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہے، لیکن وہی دوا اسی بیماری میں دوسرے انسان کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ بیماری سیم ہے، دو انسان ہیں، دونوں کی بیماری سیم ہے، تو ایک دوا تو ایک کو نفع پہنچا، دوسرے کو نقصان پہنچا۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے شفا لکھی تھی، اس کے لیے نقصان لکھا۔ اللہ پر بھروسہ کرنا، کیونکہ ایمان ہی اصل چیز ہے۔ آج ہمارے جو مین چیز ہے، ایمان بگڑ چکا ہے، اور کیسے بگڑا ہوا ہے وہ مثال آ رہی ہے کہ کام کرنے کے بعد کام پر بھروسہ کر لے، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ اس لیے کہ در حقیقت دوا میں تاثیر پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، دوا میں کچھ نہیں رکھا۔ اللہ اس میں ڈالیں گے کہ اس کو شفا دینی ہے، دوسرے کو ڈالیں گے کہ اس کو شفا نہیں دینی ہے، تو شفا نہیں۔ اگر نفس دوا میں شفا ہوتی تو ہر ایک کو شفا دیتا۔ کئی مرتبہ آپ دیکھو ہر ایک کو شفا نہیں، معلوم ہوا کہ اس دوا میں شفا نہیں، اللہ کے حکم سے شفا ہوتی ہے۔ تو بڑی سے بڑی دوا، تو دیکھو وہی دوا اسی بیماری دوسرے انسان کو نقصان پہنچا رہی ہے، اس لیے کہ در حقیقت دوا میں تاثیر پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو مٹی کی ایک چٹکی میں، مٹی جو ہوتی ہے اس کی ایک چٹکی لو، اس میں تاثیر ڈال دے شفا کی۔ اگر وہ تاثیر عطا نہ فرمائے تو بڑی سے بڑی دوا اور مہنگی سے مہنگی دوا میں بھی تاثیر نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایک معمولی ڈاکٹر سے ہم نے دوا لی، میں شفا ہوگی، اور بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا شفا ہی نہیں ہو رہی۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو ہوتا ہے، انسان کئی مرتبہ دیکھتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تاثیر ڈالتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے کہ نہیں ہمارے پاس پیسے ہیں، ہم مہنگے سے مہنگے ڈاکٹر پکڑیں گے، مہنگے مہنگے سے علاج کریں گے، اچھی سے اچھی دوائیں لائیں گے۔ نہیں، ہم ڈاکٹر اس لیے پکڑ رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا حکم۔ اب اپنے علاقے میں اپنی حیثیت کے مطابق جیسا ڈاکٹر ہو ویسا پکڑ لو۔ اب میری حیثیت ہے، میں 5,000 خرچ کر سکتا ہوں، اور ڈاکٹر لے رہا ہے وہ 20,000 والا، تو کیا کرے گا؟ پھر قرضہ لے گا۔ قرضہ لے گا تو اور پریشانی بڑی۔ بھائی تمہارے پاس 5,000 ہے، تم اسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کیونکہ شفا اللہ کے ہاتھ میں۔ تو 5,000 والے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، آپ اس سے دوا لو، شفا ملے، نہیں ملی تو صبر کرے، اس لیے کہ اس کے آگے پاس میرے پاس جانے کی طاقت نہیں۔
اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زیادہ دیا ہے تو ہم اس سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جاؤ. لیکن یہ ہے کہ آج آدمی چاہتا ہے ڈاکٹر اچھا ہو چاہے مجھے قرضہ لینا پڑے. نہیں، یہ طریقہ غلط ہے. تو اس نے سمجھا ہے کہ شفا دواؤں میں ہے. شفا دواؤں میں نہیں ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں. ہم اپنی حیثیت کے حساب سے چلیں گے، اللہ ہمیں شفا دے. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں ہے کہ اسباب ضرور اختیار کرو، لیکن تمہارا بھروسہ ان اسباب پر نہ ہونا چاہیے، بلکہ بھروسہ اللہ جل شانہ کی ذات پر ہونا چاہیے. ان اسباب کو اختیار کرنے کے بعد یہ دعا کرو کہ اللہ جو کچھ میرے بس میں تھا وہ تو ظاہراً تدابیر اختیار کر لی، جو کچھ میرے بس میں تھا وہ تو میں نے کر لیا، لیکن یا اللہ ان تدبیر میں، ان دواؤں میں تاثیر پیدا کرنے والے آپ ہی ہیں، کامیاب بنانے والے آپ ہی ہیں. آپ ہی اس میں تاثیر فرما دے، آپ ان کو کامیاب بنا. تو اس کے لیے ہمیشہ جو بھی اثر، ایک مثالیں دی ہے دو طرح کی، لیکن ہمیں کوئی بھی سبب اختیار کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کریں، تدبیر کے ساتھ دعا بھی ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کا ایک عجیب اور خوبصورت جملہ منقول ہے کہ جب بھی آپ کسی کام کی کوئی تدبیر فرماتے، چاہے دعا کی ہو، تدبیر فرماتے، تو تدبیر کے بعد انسان کوئی اپنی آئیڈیا استعمال کرنے کے بعد یہ دعا کرے، اللہم ھذا الجہد وعلیک التکلان. اے اللہ، اے میں نے محنت کر لی، اب تیرے پر بھروسہ کرتا تو آگے کا کام بنا. یا اللہ، میری طاقت میں جو کچھ تھا وہ تو میں نے اختیار کر لیا، لیکن بھروسہ آپ کی ذات پر ہے، آپ اپنی رحمت سے میرے مقصد کو پورا فرمائیں. یہی بات ہمارے حضرات، ایک حضرت ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی تھے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ، خلفاء میں سے ہے حضرت ڈاکٹر عبد الحی، اور اس وقت میں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے شیخ بھی ہیں ڈاکٹر عبد الحی صاحب. وہ فرمایا کرتے تھے کہ دین جو ہے، دین در حقیقت زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام. سوچ کو تھوڑی سی بدل دو. ہماری سوچ جو غیر بتا رہے ہیں اسی کی طرف ہماری سوچ چل رہی ہے، اور ایسی مجلسوں سے ہماری سوچ کو اسلام پر لانا، دین پر لانا ہے. انسان اگر سوچ بدل دے گا تو بہت بڑی جو اس کے لیے ناکامی نظر آ رہی تھی، بولے کچھ بھی نہیں، اس میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے. یا غصہ آ رہا تھا تو اس میں فوراً غصہ اس کا تبدیل ہو جائے گا. تو فرمایا دین اپنے سوچ کو بدلنے کا نام، زاویہ نگاہ. یہ بڑا بھاری لفظ ہے تو میں آسان لفظ بولا، مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. فرمایا دین در حقیقت زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام. تو ذرا سا زاویہ نگاہ بدل لو تو دین ہو گیا، اور اگر ذرا سا نگاہ بدل لو تو وہی دنیا ہو گیا. یعنی ایک ہی چیز کو دنیا بنانا ہے تو سوچ بدل دی تو دنیا، اسی میں سوچ بدل دی تو دین. ایک ہی چیز ہے، وہ دین بھی بن سکتی ہے، دنیا بھی بن سکتی ہے. ہم نے دین اور دنیا کو الگ الگ کر دیا. مثال کے طور پر کھیلنا کودنا اور گھومنے جانا ہم سمجھتے ہیں سب دنیا ہے، اور دین کہتے ہیں بس مسجد میں رہنا، مسجد میں ذکر کرنا، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ملنا، ہم اس کو کہتے ہیں دین. حقیقت ایسا نہیں. حقیقت ہے تمہاری سوچ بدل دو تو ساری جس کو دنیا ہم سمجھ رہے ہیں وہ سارا دین بن جائے گا، اور جس کو ہم دین سمجھ رہے ہیں وہ بھی دنیا بن جائے گا اگر ہماری نگاہ بدل ہوگی تو. اس لیے دین اور دنیا اسلام میں نہیں ہے. دین ہمارے اس دین کے اندر، اسلام کے اندر سارا کا سارا دین ہی ہے. شادی کرنا بھی دین، بچے سے کھیلنا بھی دین، بیوی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا بھی دین، بیوی کو نگاہ بھر کر دیکھنا بھی دین، کھیل کود کرنا بھی دین، بیوی کو لے کر گھومنے جانا بھی دین. کہیں بھی اللہ نے پامال دیا ہے کہ دنیا کے جس ملکوں میں جاؤ شریعت کا دھیان رکھتے ہوئے بے پردگی نہ ہو تو سارا دین بن جائے گا. کھانا پینا دین، اچھے سے اچھا کھانا کھاؤ. کہتے دین تو اچھا کھانا کھانا تو دنیا ہے، اور ویسے ہی معاملہ خالی دال روٹی کھانا دین ہے. نہیں، دین کو سمجھے تو وہ بات سمجھو
تو نگاہ کو بدلنا ہے. مثلا ہر مذہب کہتا ہے کہ جب بیماری آئے تو علاج کرو. کسی مذہب میں جاؤ, ہے کہ نہیں, کیا کہے گا؟ بھائی بیماری ہے تو علاج کرو. لیکن بس زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا فرق ہے. اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ بیماری آئے تو دوا کرو. دوسرے مذاہب بھی کیا کہتے ہیں؟ بیماری آئے تو دوا کرو. وہ یہ کہ علاج ضرور کرو, لیکن اسلام کہتا ہے علاج کر کے بھروسہ اللہ پر کرو. اور دوسرے مذاہب والے کیا کہتے ہیں؟ علاج کر کے بھروسہ اسی پر کرو. یہ ہے نگاہ بدل گئی. اسی لیے پہلے زمانے میں جو حکیم لوگ ہوتے تھے, آج بھی ہے, ہر ڈاکٹر کو هو الشافی لکھنا چاہیے, کیونکہ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ. لیکن آج هو الشافی لکھنا بند ہو گیا. کیوں؟ غیروں کا اتنا اثر پڑا کہ ہم لکھیں گے هو الشافی تو لوگ کیا کہیں گے؟ بیکورڈ آدمی ہے, پرانے زمانے کی باتیں کر رہا ہے. حالانکہ هو الشافی یہی تو اصل دین ہے. شفا دینے والا اللہ ہے, اس کے بعد نسخہ لکھے. چاہے وہ ڈاکٹر ہو تو اپنی دوائی لکھے, چاہے حکیم ہو تو اپنا نسخہ لکھے. لیکن آج وہ لکھنے میں شرم محسوس کرتے ہوئے شافی, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم متاثر ہو چکے ہیں اس دوسری تعلیم کی وجہ سے. اس تاثر کو ختم کرنا چاہیے. کہ ایک طبیب ہے جو علاج کر رہا ہے, لیکن نسخہ لکھنے سے پہلے اس نے هو الشافی لکھ دیا. یہ لکھ کر اس نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ میں اس بیماری کا نسخہ تو لکھ رہا ہوں, لیکن یہ نسخہ اس وقت تک کارآمد ہوگا, نفع دے گا, جب تک وہ شفا دینے والا شفا نہیں دے گا. شفا دے گا تو شفا ہوگا, شفا نہیں دے گا تو میرے لکھنے سے, میرے نسخے خانے سے شفا نہیں ہونے والا. ایک مومن ڈاکٹر اور طبیب پہلے ہی قدم پر اس کا اعتراف کر لیتا ہے کہ میرے لکھنے سے, میری دوا سے کچھ نہیں ہوتا, شفا دینے والا اللہ. لیکن جب ہمارے اس مغربی تہذیب کی لعنت ہم پر مسلط ہو گئی, اس وقت سے اس نے ہمارے اسلامی شاعر کو ملیہ مٹ کر ڈالا. یہ اسلامی شاعر تھے هو الشافی لکھنا, لیکن مغربی تہذیب, ویسٹرن لائف جب ہماری زندگی میں آئی تو ہمیں شرم محسوس ہونے لگی, اور ہماری جو اسلامی علامتیں تھی اس کو ہمیں اختیار کرنے میں تھوڑا سا وہ لگنے لگا, یار لوگ کیا سمجھیں گے. نہیں, آپ اب آج کل کے ڈاکٹروں کو نسخہ لکھتے وقت نہ بسم اللہ لکھنے کی ضرورت ہے, نہ وہ شافی لکھنے کی ضرورت ہے. بس اس نے تو مریض کا معائنہ کیا اور نسخہ لکھ دیا, ہے کہ نہیں؟ آج دیکھو کسی ڈاکٹر نے وہ شافی, مسلمان جو ڈاکٹر ہیں نہیں لکھے, یا تو ان کو پتہ نہیں ہے یا پھر نہیں لکھتے کہ بولے لکھنے میں نقصان. خیر, اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ سائنس ہمارے پاس ایسے کافروں کے واسطے سے پہنچی ہے کہ جن کے دماغ میں اللہ تعالیٰ کے شافی ہونے کا کوئی تصور موجود ہی نہیں. سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس کہتی ہے نہیں, دوا شفا دیتی ہے. یاد رکھنا, سائنس یہ کہتی ہے کہ دوا شفا دیتی ہے, اسلام کیا کہتا ہے کہ اللہ شفا دیتی ہے. آج کل ہم سائنس کو مانتے ہیں, تو سائنس کے اندر کوئی تصور ہے ہی نہیں خدا کا کہ جس سے وہ کہے کہ شفا ہے. وہ تو کہتے ہمارا جو طریقہ ہے بھائی یہ دوا نہیں تو یہ دوا, لیکن دوا شفا دیتی ہے. بتاؤ ہمارا کیا ایمان ہے؟ دوا شفا دیتی. اگر ہم یہ سمجھے کہ دوا شفا دیتی تو تم سائنس کی طرف ہو, اور اگر یہ سمجھے کہ اللہ شفا دیتا تو یہ اسلام. تو یہ یاد رکھے کہ سائنس کے اندر کوئی تصور نہیں, بلکہ سائنس کے ماننے والے ہی زیادہ تر خدا کا ہی انکار کر دیتے ہیں. ملحدین جتنے ہیں وہ سارے کے سارے سائنسدان ہیں, کیونکہ سائنس نے ابھی تک خدا کا تصور مانا ہی نہیں. تو اس لیے اس کا اثر مسلمان ڈاکٹروں پر پہنچ گیا, تو انہوں نے وہ لکھنا بند کر دیا, بولے دوا اثر کرے گی. تو جن کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے شافی ہونے کا تصور موجود نہیں کہ اللہ تعالیٰ شفا دینے والے ہیں, ان کا سارا بھروسہ اعتماد انہی اسباب, انہی تدابیر پر ہے, اس لیے وہ صرف تدابیر اختیار کرتے. ہاں, سائنس کہتا ہے کہ دنیا کا بنانے والا کوئی نہیں, تو خود بخود بنی. اور اسلام کیا کہتا ہے کہ دنیا کا بنانے والا اللہ ہے. اس لیے
سائنس جو ہے وہ اصل نہیں ہے، سائنس تو اسلام کی خادم ہے، سائنس اسلام کی خادم ہے۔ آج کل سائنٹسٹ کو لوگ بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ واہ یہ بڑا، اس کا پڑھا ہوا بھی کہتا ہے کہ بہت بڑے، اس میں کچھ نہیں، یہ تو اسلام کے خادم ہے، بلکہ اسلام کی وہ چیز جو لوگ سمجھ نہیں سکتے تھے اس کو اس سائنس نے کھولا، جس سے اسلام کو سمجھنا آسان ہو گیا۔ اسلام کے خادم ہیں، وہ کوئی دین کا تصور وہ نہیں بتا سکتی، خدا کا وہ بتا نہیں سکتی کہ خدا ہے، خدا کے وجود کو وہ ثابت بھی نہیں کر سکتی، یہ بات یاد رکھیں۔ اس لیے ہم زیادہ تر اس کی طرف نہ جائیں، بلکہ ہم اپنے دین پر جمے رہے۔ ہمارا اسلام مکمل اسلام ہے جس میں سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سائنس کو حاصل کرنے پر کوئی پابندی نہیں لگائی کہ سائنس کا علم مت حاصل کرو۔ سائنس کسی قوم کی میراث نہیں ہے کہ فلاں لوگوں کی ہے، نہیں، سائنس ہر ایک جو چاہے سیکھ سکتا ہے۔ علم کسی قوم اور مذہب کی میراث نہیں ہوتی، ایک علم ہے۔ مسلمان بھی سائنس ضرور حاصل کریں، لیکن اپنے اسلامی شعائر کو محفوظ رکھیں۔ مسلمان سائنس کو حاصل کر کے اپنے اسلام کو نہ بھول جائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سائنس اگر سیکھنا ہے پہلے ایمان بناؤ، تاکہ اس سائنس کے ذریعے سے تمہیں خدا تک پہنچنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اور اگر ایمان نہ بنایا اور سائنس میں گھس گئے تو پھر خدا سے دور ہو جائے، خدا سے دور ہو جائے۔ اس میں فائدے ہیں، لیکن پہلے اس کے نقصان سے بچنے کی چیزیں اختیار کر کے پھر جاؤ، یا علماء سے، اللہ والوں سے رابطہ رکھیں گے تو بچاتے رہیں گے۔ تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے، انسان اس کو سیکھنے کے بعد پھر جو ہم کہتے ہیں ہر وقت کہ اللہ شفا دیتے ہیں، تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا کیا یہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ارے شفا تو یہاں سے ہوا۔ اب ایک آدمی نے کسی کو کھانا کھلایا تو اسلام کیا کہتا ہے کہ اللہ نے کھلایا، اور سائنس کہتے ہیں نہیں یار اس نے کھلایا۔ کیا کہتا ہے کہ اس نے کھلایا، ارے موجود ہے، دکھتا ہے، دیکھا ہم نے، اور تم کہتے ہیں کہ اللہ نے کھلایا، تو اللہ تو کہاں دکھتا ہے، تو اللہ نے کیسے کھلایا؟ تو ایسا کر کے ہمیں کہتے ہاں یار اللہ تو دکھتا نہیں ہے، اب ہم شک میں آ گئے۔ پھر بھی ہمیں پتا نہیں، ہم اللہ کو دیکھ نہیں، کہیں کہ نہیں ہمارا اتنا پکا یقین ہو کہ اللہ ہی نے کھلایا، کیونکہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہم اس کو ثابت کر سکے، اور وہ ہمیں سیدھا مار دیتا ہے۔ آج ان کا یہ حال ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ سائنس کا علم سیکھنے کے بعد اسلام کی جو شعائر ہے، علامتیں ہیں، اس سے ہم دور نہ ہو جائیں۔ دین اور ایمان کی تو حفاظت کرے، اپنے عقیدے کی کوئی جھلک اس کے اندر داخل نہ کرے۔ یعنی ہمارے جو عقائد ہے کہ اللہ ایک ہے، جنت ہے، جہنم ہے، اور قبر کے بعد ہمیں حشر ہے، اٹھنا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس میں حساب کتاب ہے، یہ ہمارے عقائد ہے کہ نا؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، یہ سب ہمارے عقائد ہے کہ اللہ ہے، رسول ہے، کتابیں ہیں۔ سائنس کا کہتے ہیں کچھ نہیں، جنت بولے کچھ نہیں، وہ خالی ایک تصور ہے کہ اس میں اتنی خوشیاں ہوگی، باقی کچھ حقیقت اس کی کوئی نہیں ہے۔ جہنم تو کہتے ہیں وہ تو ویسے خالی ڈرانے کے لیے بنا دیا ہے، یہ سائنس کہنا ہے۔ تو ہم جب اس کو پڑھیں گے تو کیا ہوگا، ارے یار ہم نے تو یہ سارا چیز تو پڑھا، لیکن یہ سائنس تو کچھ اور کہہ رہی ہے، تو کہاں جائے گا؟ سائنس کے بعد اس کے دماغ میں اتر جائے گی، کیونکہ دماغ غلط چیز کو جلدی پکڑ لیتا ہے۔ اب جو سائنس کی وجہ سے دماغ میں چلی گئی تو عقیدہ خراب ہو گیا، جنت اور جہنم میں شک آ گیا، مرنے کے بعد اٹھنے میں، اعمال کا بدلہ، یہ سب میں شک آ گیا، تو ایمان گیا۔ اب وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اندر سے شک میں، تو اس کو اس نماز سے کیا ملے گا؟ اس لیے فرماتے کہ پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ اس لیے سائنس کی باتوں سے یا سائنس کے پڑھنے سے ایمان خراب ہونے کا بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس ایمان کو بچانا ہے تو اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھیں گے، کیونکہ سائنس کا مقابلہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ کیونکہ جو خدا کا انکار کرتا ہے تو جو خدا سے ملاتے ہیں انہی کے پاس بیٹھو گے تو وہاں سے تم ہٹ سکتے ہیں۔ تو اپنے عقیدہ
کہ کوئی خرابی نہ ہو تو پھر سائنس کو سیکھے، اگر عقیدے کی خرابی کا خطرہ ہو تو اس میں نہ جائے۔ جو شخص ڈاکٹر بن گیا اس کے لیے هو الشافی لکھنا آج حرام ہو گیا، کیوں؟ وہ سمجھتا ہے شفا تو دوا دے رہی، تو هو الشافی کیوں لکھے گا؟ وہ لکھے گا کہ جس کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ شفا دینے والا، تو وہ لکھے گا۔ اب اس کے اللہ تعالیٰ کے شافی ہونے کے عقیدے کا اعلان کرنا ناجائز ہو گیا، اور وہ ڈاکٹر یہ سوچنے لگے کہ اگر میں نے نسخے کے اوپر هو الشافی لکھ دیا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ بیکورڈ ہے، یہ پرانی باتیں کر رہا ہے۔ وہ پہلے ہمارا یہ عقیدہ تھا، پہلے ہم سمجھتے تھے اللہ شفا دینا، اب سائنس آ گئی اور سائنس نے ہمیں بتایا کہ نہیں، نعوذ باللہ، کہ شفا دوا دیتی ہے۔ نہیں، آج ہمارا بھی عقیدہ اور موت تک ہمارا یہی عقیدہ ہو کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو یہ ایمان کے ساتھ ہمیں جاننا ہے، ورنہ ہمارا ایمان بگڑ جاتا ہے۔ آدمی تو کیا ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ میں لکھوں گا تو لوگ میرے کو کیا سمجھیں گے؟ تو بڑے بڑے ڈاکٹر، اطباء اور معالجین روزانہ اللہ جل جلالہ کی تاثیر اور فیصلوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ جو ڈاکٹر علاج کرتے ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت زیادہ نظر آتی ہے کہ ہم نے ایک بندے کو جو دوا اس بیماری کے لیے تھی ہم نے دی، لیکن اس سے شفا نہیں ہوئی، اور جو دوا اس بیماری کے لیے نہیں تھی اس کو ذرا ٹرائی کیا، اس کو شفا ملی۔ تو دیکھو، تو اب ان کو نہیں دیکھ رہے رات دن کہ یار یہ دوا تو اس کے لیے تھی نہیں، تو معلوم ہوا کہ شفا دے گا اللہ تعالیٰ، کہ وہ بیماری کا علاج بہت سے ڈاکٹر جو مسلمان ہوتے ہیں، جو ماشاءاللہ اچھے ہوتے ہیں، تو وہ ٹرائی کرتے ہیں کہ بھائی اس کو دوسرے راستے سے لو، اور اس میں اس کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ رات دن دیکھتے ہیں ڈاکٹر، ایسے بھی بہت ساری چیزیں دیکھی، تو اس سے ان کا ایمان بڑھنا چاہیے، لیکن وہ ایمان نہیں بڑھ رہا ہے، کیونکہ وہ مشاہدہ کرتے کہ ہم تدبیر کچھ اور کر رہے ہیں، مگر اچانک کیا سے کیا ہو گیا، اس بات کا اقرار کرتے کہ ہماری ظاہری سائنس سب بیکار ہو جاتی ہے، لیکن اس اچانک ان کی ظاہری سائنس کے خلاف پیش آنے والے واقعات اتفاق کا نام دے دیتے کہ اتفاق سے ایسا ہو گیا۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ پھر بھی مانتے نہیں کہ اللہ نے شفا دی، کیا کہتے ہیں؟ اتفاق ہو گیا۔ اتفاق کا لفظ مسلمان کے لیے زیبا نہیں دیتا ہے۔ دیکھو، میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، یعنی یہ جو باتیں ہیں، یہ ساری باتیں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی ہے۔ وہ فرما رہے خود کہ میرے والد ماجد، ان کے والد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کل دنیا جس کو اتفاق کا نام دیتی ہے کہ اتفاقاً یہ کام اس طرح ہو گیا، یہ سب غلط ہے، یہ سب غلط ہے، اس لیے کہ اس کائنات میں کوئی کام اتفاقاً نہیں ہوتا، بلکہ اس کائنات کا ہر کام اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت اور نظم کے ماتحت ہوتا ہے۔ سمجھے؟ اللہ یا دنیا میں جتنا جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ایک کام انسان اچھا کرنے چاہتا تھا، بگڑ گیا، فرمایا اللہ کی مشیت اسی میں یہ سی، بھئی اتفاقاً ایسا ہو گیا، بگڑ گیا، یا کرنا چاہتا تھا اچھا ہو گیا، تو نہیں، یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ۔ تو ہمیں سمجھے کہ جب کسی کام کی علت یعنی اس کی وجہ اور سبب ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک کام کن اسباب کی وجہ سے ہوا، تو بس ہم کہہ دیتے ہیں کہ اتفاقاً ایک کام ایسا ہو گیا۔ ارے جو اس کائنات کا مالک اور خالق ہے وہی اس پورے نظام کو چلا رہا ہے، یاد رکھنا، اس کائنات کا جو خالق اور مالک ہے وہ پورے نظام کو چلا رہا ہے، اور ہر کام پورے مستحکم اور نظام کے تحت ہو رہا ہے، پوری دنیا کا نظام۔ ایک پتا بھی درخت سے جو گرتا ہے وہ اتفاقاً نہیں گرتا، وہ بھی اللہ کے نظام کے اندر ہوتا ہے، اور ایک پتا درخت میں نکلتا بھی ہے نیا، وہ بھی اتفاقاً نہیں ہوتا، وہ بھی اللہ کے ایک نظام ہوتا ہے۔ کسی انسان کو جو کچھ بھی نقصان پہنچتا ہے وہ اتفاقاً نہیں ہے، وہ ایک نظام ہوتا ہے۔ آج ساری دنیا کے جتنے حالات ہم پڑھ رہے ہیں نیوز میں، اخباروں میں، یہ سارے کے سارے حالات اتفاقاً نہیں ہوئے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک نظام کے ماتحت ہو رہا ہے۔ ہمیں اس اللہ کی طرف جانا ہے، اس لیے اتفاقاً کچھ نہیں،
اللہ نے کیا. اس لیے ہمارے زبانوں پر بار بار آنا چاہیے کہ اللہ نے کیا، اللہ نے کیا. لیکن وہ سائنس کا اثر اتنا ہمارے دماغ پر آ گیا ہے کہ نہیں، اس کی وجہ سے ایسا ایسا ہوا. تو وہ ہم اللہ کا نام لینے کے بجائے ذرا اپنے دماغ میں دوسرا گھماتے ہیں. نہیں، اللہ کی طرف، اللہ کا نام، قدم قدم پر اللہ کا نام لے. اگر نہیں لیا اور نہیں نکل رہا ہے، اس کا مطلب سائنس سے متاثر ہے. ہر کام پورے مستحکم و نظام کے تحت ہو رہا ہے، کوئی ذرہ اس کی مشیت کے بغیر ہل نہیں سکتا. اس لیے سیدھی سی بات ہے کہ اس دوا میں بذات خود کوئی تاثیر نہیں ہے تھی. جب اللہ تعالیٰ نے اس دوا میں تاثیر ڈالی ہے تو فائدہ ہو گیا. جب اللہ تعالیٰ نے تاثیر پیدا نہیں فرمائی تو اس دوا سے فائدہ نہیں ہوا. تو اتفاق نہیں ہوتی ہے کہ ہاں یہ دوا کہیں مجھے فائدہ ہو. نہیں، اللہ نے اس میں تاثیر ڈالی. دیکھو یہ ایمان ہمارا بہت بگڑتا جا رہا ہے، اس لیے میں اس کی باتیں بس سمجھا رہا ہوں. بس انسان یہی زاویہ نگاہ بدل لے کہ تدبیر اور اسباب پر بھروسہ نہ ہو. تدبیر اور اسباب پر بھروسہ نہ ہو. دکان ہم کھول کے بیٹھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے دکان پر بیٹھا، پورا دن محنت کی، گاہک آئے، میں نے مال بیچا اور مجھے نفع ملا. بھائی تو نے کچھ نہیں. دکان بھی اللہ نے کھولنی تھی تو تجھے توفیق دی، تو نے کھولی. وہ کہتا ہے میں نے کھولی نہیں. اور پھر اس دن اللہ کو جتنی روزی دینی تھی، جتنے کسٹمر، جتنے گاہک تجھے بھیجنے تھے اتنے بھیجے، جتنا نفع لکھا تھا اتنا ملا. ہم نے کچھ نہیں. اس لیے ہر وقت اللہ ہی کی طرف نظر ہو کہ اللہ تو نے توفیق. روز کھولنے والا دکان کبھی نہیں کھول پاتا، بیمار ہو گیا. اللہ نے نہیں چاہا کہ جا کے کھولے. اس لیے دھیان رکھے کہ ہم ہر وقت بھائی اللہ کی، ہم نے دکان پر کھولی، نفع کمائے، سب کچھ، لیکن ہم نے کچھ نہیں کیا. اللہ ہی نے کیا، اللہ ہی نے کیا. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمارا بھروسہ اسباب پر نہ ہو بلکہ اللہ پر. اللہ تعالیٰ نے صرف تدبیر اختیار کرنے کی اجازت دی بلکہ تدبیر اختیار کرنے کا حکم دیا. تدبیر کسی کام کے لیے، یعنی چاہے جاب ہو، چاہے ایک دکان ڈالنا ہو، چاہے کوئی بھی انسان کام کرنا ہو، اس کے لیے جو تدبیر اختیار کرتا ہے تو یہ تدبیر اختیار کرنے کا حکم ہے. ہاں، یہ اللہ کا حکم ہے، اس پر عمل کریں گے تو دین ہے. ہاں تو دین ہے. اور ان اسباب کو اختیار کرو، اس لیے کہ ہم نے ہی یہ اسباب تمہارے لیے پیدا کیے. یہ سارے اسباب اللہ نے کس کے لیے؟ اللہ تو محتاج نہیں ہے، ہمارے لیے پیدا کیے. لیکن تمہارا امتحان یہ ہے، ہمارے لیے امتحان کیا ہے کہ آیا تمہاری نگاہ ان اسباب کی حد تک محدود رہ جاتی ہے یا ان اسباب کے پیدا کرنے والے پر جاتی ہے. یہ ہے ہمارے لیے امتحان. جی، دکان کھولی، دکان کی تدبیر کی، دکان میں مال بھرا، دکان کی اوپننگ ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ ہمارے امتحان لے رہے ہیں کہ تم یہ سارا کرنے کے بعد جو نفع مل رہا ہے اور جو دکان چل رہی ہے تو تم اللہ کا نام لیتے ہو کہ اللہ نے کیا ہے یا کہتے ہیں کہ میں نے کیا. یہ امتحان ہوتا ہے. بلکہ ہر وقت یہ کہنا چاہیے کہ اللہ نے کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں میں یہ عقیدہ اس طرح ان کے بٹھا دیا تھا کہ ان کی نگاہ ہمیشہ مسبب الاسباب پر رہتی تھی، اللہ پر رہتی تھی. صحابہ کرام اسباب کو صرف اس وجہ سے اختیار کرتے تھے. صحابہ نے بھی اسباب اختیار کیے. اسباب کو صرف اس وجہ سے اختیار کرتے تھے کہ ہمیں اسباب اختیار کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم، حکم پورا ہو. اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ حاصل ہو جاتا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے عجیب و غریب کرشمے بندے کو دکھاتے تھے. یعنی ان کا جب بھروسہ اللہ طرف چلا جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو پھر ایک عجیب چیزیں دکھاتے تھے. اس کی مثال سمجھو. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا نام تو سنا ہوگا سب نے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ شام کے ایک قلعے کا محاصرہ کیا. ملک شام کے اندر ایک قلعہ تھا، اس کا محاصرہ کیا، گھیر لیا. قلعہ کے لوگ محاصرے سے تنگ آ گئے کیونکہ قلعے کے اندر جو تھے اب باہر نکل نہیں سکتے، تو ظاہر بات ان پر پانی، کھانا سب کچھ بند ہو گیا. تو انہوں نے باہر سے، مسلمانوں نے اس کو گھیرا لگا دیا.
تو فرمایا وہ اندر سے تنگ آ گئے، وہ چاہتے تھے کہ صلح ہو جائے تاکہ ہمارا راستہ کھل جائے. لہذا ان لوگوں نے قلعے کے سردار کو، جو قلعے کا جو سردار تھا، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس صلح کی بات چیت کے لیے بھیجا. جو قلعے کے اندر تھے انہوں نے اپنے سردار کو بھائی جاؤ اور ان لوگوں سے جا کر کوئی صلح کی بات کر لو تاکہ ہمارے لیے راستہ کھل جائے. تو بات کرنے کے لیے بھیجا. چنانچہ ان کا سردار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی شیشی ہے، اس سردار کے ہاتھ میں جو کفار میں سے تھا، جو قلعے کے اندر تھے اور مسلمان باہر تھے. تو اس نے دیکھا اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی. حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ شیشی میں کیا ہے اور کیوں لے کر آئے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اس شیشی میں زہر بھرا ہوا ہے. وہ شیشی تھی، اس میں زہر تھا، اور یہ سوچ کر آیا ہوں، کہہ رہا ہے صاف صاف، یہ سوچ کر آیا کہ اگر آپ سے صلح کی بات چیت کامیاب ہو گئی تو ٹھیک ہے، اور اگر بات چیت ناکام ہو گئی اور صلح نہ ہو سکی تو پھر میں جب جاؤں گا تو کس منہ سے لوگوں کو جا کے بات کروں؟ وہ سردار ہے. تو فرمایا ناکامی کا منہ لے کر اپنی قوم کے پاس واپس نہیں جاؤں گا، بلکہ یہ زہر پی کر میں خود کشی کر لوں، اس لیے لے کر آیا زہر کی شیشی. تو تمام صحابہ کرام کا اصل کام تو لوگوں کو دین کی دعوت دینا تھا. اس لیے حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے سوچا، وہ تو آئے تھے دین کی دعوت دینے کے لیے، تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ آدمی زہر کی شیشی خود پی کر مرنا چاہتا ہے، میں اس کو ایک دعوت دوں. تو سوچا کہ اس کو اس وقت دین کی دعوت دینے کا اچھا موقع ہے. چنانچہ انہوں نے سردار سے پوچھا کیا تمہیں اس زہر پر اتنا بھروسہ ہے کہ جیسے ہی تمہیں زہر پیو گے تو فوراً موت واقع ہو جائے گی؟ کہ تمہیں بھروسہ ہے؟ پہلے اس سے پوچھا. تو اس سردار نے جواب دیا کہ ہاں ہاں مجھے اس پر بھروسہ ہے، اس لیے کہ ایسا سخت زہر ہے کہ اس کے بارے میں معالجین کا کہنا یہ ہے کہ آج تک کوئی شخص اس زہر کا تھوڑا سا جو ذائقہ نہیں بتا سکتا کہ کس ٹائپ کا ہے، کیونکہ وہ مر گیا. تو کیسے بتائے گا کہ کیسا ہے؟ کھٹا ہے، میٹھا ہے، تیکھا ہے، کچھ پتا نہیں. یعنی جس نے بھی یہ بتانا چاہتے، ان کے بات کرنے کا ایک انداز ہوتا تھا، یعنی جس نے بھی زہر کو پیا ہے وہ مرا ضرور ہے، یہ سارے لوگوں کا کہنا ہے. کیونکہ جیسے ہی کوئی شخص زہر کھاتا ہے تو فوراً اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کو اتنی مہلت نہیں ملتی کہ اس کا ذائقہ بتا سکے کہ کیسا ہے. اس وجہ سے مجھے یقین ہے کہ اگر میں اس کو پی لوں گا تو فوراً مر جاؤں. حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اس سردار سے کہا کہ زہر کی شیشی جس پر تمہیں اتنا یقین ہے یہ ذرا مجھے دے دو، یہ ذرا مجھے دے دو. اس نے وہ شیشی آپ کو دے دی. آپ نے وہ شیشی اپنے ہاتھ میں لی اور پھر فرمایا کہ اس کائنات کی کسی چیز میں کوئی تاثیر نہیں، کہ اس کائنات کی کسی چیز میں کوئی تاثیر نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ اس کے اندر اثر پیدا نہ کرے. میں اللہ کا نام لے کر اور یہ دعا پڑھ کر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس اللہ کا نام لے کر، نہ آسمان میں نہ زمین میں، وہی سننے والا اور جاننے والا ہے. میں اس زہر کو پیتا ہوں اور آپ دیکھنا کہ مجھے موت آتی ہے یا نہیں آتی. اس سردار کو کہا. اس سردار نے کہا جناب یہ آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یہ زہر تو اتنا سخت ہے اگر انسان تھوڑا سا بھی منہ میں ڈال لے تو ختم ہو جائے. اب وہ سردار بیچارہ ڈر گیا، یار یہ پیے گا مر جائے گا. تو کہنے لگا ڈر گیا. آپ نے دیکھنا تو زہر اتنا سخت ہے کہ اگر انسان تھوڑا سا بھی منہ میں ڈال دے تو ختم ہو جائے گا. اور آپ نے پوری شیشی پینے کا ارادہ کر لیا، تھوڑا نہیں پوری شیشی. وہ تو تھوڑا پینے والا تھا، وہ سردار لایا تھا تھوڑا سا پینے والا تھا اور مرنے والا تھا. وہ کہا پوری شیشی دے دو. حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں. چنانچہ دعا پڑھ کر وہ زہر کی پوری شیشی پی گئے. اللہ تعالیٰ کو اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانا تھا، اپنی قدرت کی طاقت دکھانی تھی کہ دیکھو میں وہ قدرت والا.
اس سردار نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، سردار نے اپنا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پوری شیشی پی، پوری شیشی پی، لیکن ان پر موت کے کوئی آثار ظاہر نہیں ہوئے۔ وہ سردار ایک کرشمہ دیکھ کر مسلمان، دیکھو کیسے گئے، ارے تم لوگ تو نہیں پیو گے؟ نہیں، ہم اس کا ٹرائی نہیں کرنا، ہمارا ایمان ابھی اتنا قوی نہیں ہے، بہت کمزور ہے۔ وہ تو ان کو بہت اعلیٰ درجے کا ایمان ہے، اتنا بڑا تھا، وہ جو کہہ دیتے اللہ وہ کر دیتا تھا۔ ہاں، اس لیے ہم ٹرائی نہیں کرنا، کمزور ایمان والے۔ نہ تو کہ مولانا تم نے یقین کا سبق سکھایا تھا، میں بھی اس یقین کے ساتھ پی لیا کہ کچھ نہیں کرتا ہے، وہ مر جائے گا تو کہ اللہ کو پانی دے۔ تو یاد رکھو ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ بہرحال حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دلوں میں یہ عقیدہ جمع ہوا تھا کہ جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے وہ اللہ جل شانہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، ان کی مشیت کے بغیر کوئی ذرہ حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ صحابہ کا یقین تھا، ہمیں بھی وہ یقین بنانا۔ اسی کی بات چل رہی کہ جانے کے بعد ہمارے الفاظ بدلے ہوئے ہوں۔ یہ عقیدہ ان کے دلوں میں اس طرح پیوست ہو چکا تھا کہ اس کے بعد تمام اسباب نے حقیقت، تمام اسباب بے حقیقت نظر آ رہے تھے۔ جب آدمی اس ایمان و یقین کے ساتھ کام کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں ایک منزل پر قیام فرمایا اور وہاں ایک درخت کے نیچے آپ تنے تنہا سو گئے۔ آپ کے قریب کوئی محافظ اور کوئی نگہبان نہیں تھا، کوئی نگرانی کرنے والا نہیں تھا۔ کسی کافر نے آپ کو تنہا دیکھا تو تلوار، آپ کی جو تلوار تھی اس کو لے لی اور بالکل آپ کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ اس کافر کے ہاتھ میں تلوار ہے اور آپ اکیلے ہیں، کوئی آس پاس میں کوئی ہے بھی نہیں، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ ہے دشمن۔ وہ کافر یہ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اب وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تو اس شخص کا یہ خیال تھا کہ جب حضور یہ دیکھیں گے کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور میں اکیلا ہوں اور کوئی ہے نہیں مجھے بچانے والا، تو اچانک یہ شخص میرے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا تو آپ گھبرا جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ ہر انسان یہ سمجھتا کہ پریشان ہو جائیں۔ تو یہ آدمی اسی نیت کے ساتھ آیا تھا، لیکن آپ کے چہرے مبارک پر دور دور تک کوئی پریشانی کے کوئی آثار نہیں دکھ رہے۔ جب آپ اٹھے تو آپ نے اطمینان سے جواب دیا کہ مجھے اللہ بچائیں گے۔ کون بچائے گا؟ بولے اللہ بچائیں گے۔ ہمارا یہی یقین ہے کہ اللہ بچائیں گے۔ جب اس شخص نے دیکھا کہ آپ کے اوپر پریشانی اور گھبراہٹ کے کوئی آثار ظاہر نہیں ہوئے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر ایسا رعب مسلط فرما دیا کہ اس کے ہاتھوں میں کپ کپی آ گئی اور تلوار گر گئی۔ دیکھو کون سا؟ بس اللہ کا نام دیا تو فرمایا وہ اس کی تلوار گر گئی، لرزے سے تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار ہاتھ میں اٹھا لی، فرمایا کہ اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ یہ تھا کہ کافر میں اور مسلمان میں کیا فرق ہے۔ اس نے تو کہا اللہ، اب وہ کیا کہیں گا کیونکہ اس کے پاس تو کچھ نہیں۔ تو اسے پوچھا کہ اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ اس واقعے کے ذریعے اس شخص کو یہ دعوت دینی تھی کہ در حقیقت تم اس تلوار پر بھروسہ کر رہے تھے کہ میری یہ تلوار مجھے مار دے گی، تم اس تلوار پر بھروسہ کر رہے تھے، میں اس تلوار کے پیدا کرنے والے پر بھروسہ کر رہا ہوں۔ تم یہ سمجھے کہ تلوار مجھے مار دے گی، اور میں نے بھروسہ کیا تھا کہ تلوار کچھ نہیں کر سکتی، میرا اللہ جو ہے وہ اس میں صلاحیت رکھیں گے تو مجھے مار سکتی ہے، نہ تو نہیں مار سکتی۔ اس تلوار میں تاثیر دینے والے پر بھروسہ میں کر رہا تھا۔ یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام
رضی اللہ اجمعین کے سامنے پیش فرمایا، اور اس کے نتیجے میں ایک ایک صحابی کا یہ حال تھا کہ اسباب اختیار کرتے تھے مگر ساتھ میں بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کرتے تھے۔ اسباب اختیار کرتے تھے لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر کرتے تھے۔ اس لیے ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں جنگل میں اٹھنے لے کر جاتا ہوں، وہاں نماز کا وقت آ جاتا ہے، تو جب نماز کا وقت آ جائے اس وقت جنگل میں نماز کی نیت باندھنے کا ارادہ کروں تو اس وقت اپنی اٹھنے کا پاؤں کس درخت کے ساتھ باندھ کر، کسی درخت کے ساتھ باندھ کر نماز پڑھوں یا اٹھنے کو نماز کے وقت کھلا چھوڑ؟ پوچھ رہے، دیکھو کیسے کیسے سوالات پوچھ رہے۔ ہمیں بھی پوچھ کر علم حاصل کرنا چاہیے۔ کیا سوال کر رہے کہ میری اٹھنی ہے، باغ چرانے جاتا ہوں، نماز کا وقت ہوتا ہے، اب نماز کے وقت میں اونٹنی کو چھوڑ دوں اور میں نماز پڑھوں یا اونٹنی کو کسی درخت سے باندھ کر پھر نماز پڑھوں؟ دیکھو تو فرمایا نماز یا اس اونٹنی کو نماز کے وقت کھلا چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر دو۔ جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، یعنی اس اونٹنی کی پنڈلی رسی سے باندھ کر پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ اونٹنی کو پہلے باندھو اور پھر بھروسہ، یعنی اسباب اختیار کرو اور پھر بھروسہ کرو۔ تم بھوک لگی ہے تو کہنے میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اللہ تو مجھے کھانا کھلائے گا، کیونکہ بہت سنا ہے ابھی جا کر سحری نہیں کرنا، کیا بولے اللہ کھلائے گا؟ نہیں، یہ بھروسہ اور یہ توکل نہیں ہے۔ کھانا کھاؤ، پیٹ اللہ بھرے گا، کھانا پیٹ نہیں بھرتا ہے، بھوکا رہنے سے پیٹ نہیں ہوگا۔ اللہ قدرت رکھتے ہیں لیکن ہمیں اسباب اختیار کرنا ہے اور اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کہ اللہ ہی میرا پیٹ بھرے گا۔ ہم روزہ رکھا ہے، کیسے رکھواتے ہیں؟ اللہ ہی رکھوا رہے۔ ہمیں اسباب اختیار کرنا، بھائی شہر میں کچھ کھانے کو ملا تو کھا لیا، اور اگر سو گئے بغیر کھائے ہوئے ہم روزہ رکھ لیتے، کوئی مرتا نہیں، اللہ ہی اس کی حفاظت فرماتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمیں اسباب اختیار کرنے چاہیے، پھر بھروسہ کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک لطیف بات یاد آ گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ توکل صرف اسی صورت میں ہوتا ہے جب ظاہری اسباب کے ذریعے کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے دونوں کا احتمال موجود ہو سکتا ہے یہ کام ہو جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کام نہ ہو، اس وقت توکل کرنا چاہیے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ کام ہو سکتا ہو جائے، ہو سکتا نہ ہو جائے، اس وقت توکل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ لیکن جہاں پر کسی کام کے ہو جانے کی یقینی صورت موجود ہو وہاں پر اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ نہ توکل کا موقع ہے نہ ہی دعا کا موقع ہے۔ مثلا ہم دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، کھانا سامنے چنا ہوا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، یہ بات بالکل یقینی ہے کہ ہم اٹھا کر کھا لیں گے۔ اب ایسے موقع پر کوئی شخص بھی نہ توکل کرتا ہے کیونکہ بھائی کھانا یقینی ہے سامنے موجود، اب کھا لیں گے، اب کیا اللہ پر بھروسہ کرنا؟ کھانا نہ ہو تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کھانا دیں گے تو کھائیں گے، نہیں دیں گے تو نہیں کھائیں گے۔ بھائی ہمارا تو یہی ہے نا، ہمارا توکل اس درجے کا ہے کہ اگر چیز سامنے نہیں ہے تو سمجھتے ہیں کہ اللہ دیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں دیں گے تو کچھ نہیں۔ لیکن سامنے موجود ہے اس وقت کہتے نہیں کھانا ہے کھا لوں گا، میرا پیٹ بھر جائے گا، اب کیا اللہ دیں گے، یہ تو دیا ہے۔ حضرت تھانوی اس بات کو سمجھانا چاہتے ہیں، فرمایا موقع پر کوئی شخص بھی نہ توکل کرتا ہے، جب کھانا سامنے ہو تو اس موقع پر کوئی شخص توکل نہیں کرتا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ یہ کھانا مجھے تم کھلا رہے ہو، مجھے کھلا دیجئے، اور نہ ہی کوئی شخص توکل دعا کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آگے سمجھ۔ لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توکل کا اصل موقع تو یہی ہے کہ چیز سامنے ہو اور پھر توکل ہو، سمجھے؟ غیب میں ہے تو توکل ہونے والا ہے، کیا کروں گے، اس میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، تو توکل کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ سامنے موجود ہو، یہ پانی کا گلاس میرے سامنے ہے اور میں کہوں کہ میں پی لوں، نہیں، اس پر توکل کرو کہ میں نہیں پی سکتا جب تک کہ اللہ نہ پلا، نہیں پی سکتا۔ میرے سامنے نہ ہو تو میں کہوں گا بھائی اللہ تعالیٰ پانی پلا دیں گے تو پی لیں گے، تو بولتے ہیں نا جب غائب ہو تو فرمایا اصل موقع تو یہی
اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا اصل موقع یہی ہے، اس لیے اگر اس وقت اللہ تعالیٰ سے مانگے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مجھے ظاہری سبب پر بھروسہ نہیں ہے جو میرے سامنے رکھا ہے، بلکہ مجھے آپ کے رزق دینے پر، آپ کے تخلیق پر، آپ کی قدرت پر اور آپ کی رحمت پر بھروسہ ہے۔ اس لیے جب کھانا سامنے دسترخوان پر آ جائے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ یہ کھانا عافیت کے ساتھ، یہ کھانا عافیت کے ساتھ کھانا کھلا دیجیے، یا اللہ یہ پانی عافیت کے ساتھ پلا دیجیے۔ تو اب اس وقت میں خدا کو یاد رکھنا اور توکل کرنا یہ اصل ہے۔ دیکھو کتنی بار ہم اس وقت تو یاد نہیں کرتے، وہ تو سیدھا کھانے پر، افطاری میں تو ویسے بھوک لگی ہوتی ہے تو اس وقت یاد کر کے اللہ آپ یہ کھلا دیجیے دل ہی دل میں، ایک سیکنڈ میں۔ کیونکہ اگرچہ غالب گمان یہ ہے کہ کھانا سامنے رکھا ہے، صرف ہاتھ بڑھا کر کھانا کی دیر ہے، لیکن یہ مت بھولو کہ کھانا بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوگا۔ اللہ چاہیں گے تو سامنے پڑا ہوا کھانا اللہ چاہیں گے تو کھا سکیں گے، اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں کھا سکیں گے، حالانکہ سامنے پڑا ہوا۔ کتنے واقعات ایسے پیش آ چکے کہ کھانا دسترخوان پر رکھا تھا، صرف ہاتھ بڑھانے کی دیر تھی، لیکن کوئی ایسی چیز پیش آ گئی یا کوئی ایسی پریشانی کھڑی ہو گئی یا کوئی حادثہ پیش آ گیا کہ آدمی وہ کھانا نہیں کھا سکتا، فوراً کوئی خبر آ گئی، فوراً بھاگ گیا، کھانا نہیں کھایا تو دیکھو چلا گیا، یا کسی کی موت کی خبر ملی۔ تو یہ ہے کہ کھانا پڑا تو وہ بھی نہیں کھا سکے گا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اس لیے کھانا ہوتا ہے اور کھانا چھوڑ کر انسان چاہے، اللہ نے نہیں چاہتا اس کھانا کو اس کو کھلاؤ، تو یا کوئی ایسا حادثہ تو آدمی نہیں کھا سکتا۔ لہذا اگر کھانا سامنے موجود ہو تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ یہ کھانا مجھے کھلا دیجئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس جگہ پر تمہیں یقینی طور پر معلوم ہو کہ کام ہو جائے گا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ جیسے ہمیں کسی جگہ پر ہمیں درخواست دی کہ ہمیں جاب ملے، کام مل جائے، اور اس نے قبول بھی کر لی کہ اب میرا قبول ہو جائے گا، پھر بھی یہ کہو کہ نہیں یہ اللہ تو قبول کروا دیجیے، تو فرمایا اللہ سے مانگو، مجھے تو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا، لیکن مجھے پتہ نہیں کہ حقیقت میں کام ہو جائے گا یا نہیں، کیونکہ حقیقت میں تو آپ کے قبضے قدرت میں ہے، یہ اللہ کام کو ٹھیک ٹھیک انجام تک پہنچا دیجیے۔ تو کریں گے، باتیں تو بہت ساری ہے لیکن کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی بہت تفصیل سے ہے اسی مضمون کو، ہماری پریشانیوں کا علاج۔ آج کل جو ہم پریشان ہیں نا تو بہت ساری پریشانیاں ہیں، اس کا ان علاجوں میں سے ایک علاج یہ ہے، کیونکہ ہم بیٹھے ہیں یہاں علاج کرنے کے لیے، بھائی اسی لیے آئے ہو نا اعتکاف، کسی بیان سننے کے لیے آئے، علاج کرنے کے لیے آئے۔ تو ہمیشہ جب بھی کوئی بھی اللہ والے جب بات کرتے ہیں یہ علاج ہوتا ہے، لیکن ہم علاج کی نیت سے نہیں سنتے، علاج کی نیت سے سنیں تو اس پر محنت کریں۔ جیسے آج کی جتنی باتیں سنی ہیں اس پر باتیں تو بہت ہے، لیکن بس 1 گھنٹے کی جو ٹائم دیا تھا انشاءاللہ، تو یہ ہی ایسے ہی تعلیم کل مستورات میں ہوگی، وہاں الگ ٹاپک ہوگا جس میں مستورات کو بھی کام آئے گا، یہاں جو ماں باپ ہوں گے یعنی والدین یہاں بیٹھے ہوں گے ان کو بھی کام آئے گا۔